اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ فتنے کے متعلق، فتنہ کہتے کسے ہیں اور اب مسلمان جو ہے اس فتنے سے کس طرح بچ سکیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں، فتنہ جو ہے نا وہ لغت کے اندر یا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ آزمائش کو، کسی کو بھی آزمانا، کسی کو بھی پرکھنا، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ جب سونے کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے نا تاکہ پتھر الگ ہو جائے، مٹی الگ ہو جائے اور سونا الگ ہو جائے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں، بھٹی کو۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے مال کے اندر بھی فتنہ ہوتا ہے، انسان کی اولاد کے اندر بھی فتنہ ہوتا ہے، اور امت محمدیہ کے اندر فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح سمندر کی موجیں آتی ہیں، کما یموج البحر، سمندر کی موجوں کی طرح جو ہے نا وہ فتنے آئیں گے۔ یہ فتنے اچانک سے نہیں آتے، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کرتے کرتے ایک بڑا جو ہے نا وہ عروج پکڑ جاتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے نا، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں فتنہ جو ہے نا یہ کینسر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کینسر۔ آہستہ آہستہ آتا ہے اور پوری کی پوری امتوں کو اس کے اندر کیا کر لیتا ہے؟ لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ قتل میں نا بندہ ایک بندے کو مارے گا، قتل کیا تو ایک بندہ فوت ہو گیا، لیکن فتنہ آتا ہے تو ساری کی ساری امت جو ہے نا اس کے اندر کیا آ جاتی ہے، یا اکثر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تبھی اللہ نے کہا قتل سے بھی زیادہ ہی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ دیکھو کہ لوگوں کے وعدے وہ خلط ملط ہو گئے، لوگ اپنی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں پھر خلاف ورزی کرتے، اور امانتیں جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں اور وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے، مطلب اخلاقیات کا تباہ ہو جانا، یہ بھی ایک فتنے کا سبب بنتا ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، السلام علیکم، کہ انسان جو ہے دھوکے پر آ جائے، بددیانتی پر آ جائے، امانت میں خیانت کرے، یہ ساری چیزیں بھی پیارے محترم بھائیوں دین اسلام کہتا ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادلوا بالاعمال، عمل کے اندر جلدی کر لو اس سے پہلے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے اس طرح اتر رہے ہیں جس طرح اندھیری رات میں بارش کی قطری۔ بارش ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے؟ مسلسل ہوتی ہے نا، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ اترتا ہے۔ اسی طرح جب فتنے آئیں گے وہ کس طرح آئیں گے؟ مسلسل آئیں گے، ایک فتنہ پھر دوسرا فتنہ پھر تیسرا فتنہ پھر چوتھا فتنہ۔ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ وہ موجوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے ایسے ہوں گے بہرے اور گونگے ہر بندے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر اتریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ کیا ہے؟ فتنہ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ انسان کے گھر کے اندر بھی فتنہ ہوگا۔ کیا؟ آپ دیکھ لیں، انسان جو ہے نا اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے۔ ناشکری کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، بدعمالی کا فتنہ، حرام خوری کا فتنہ، یہ جو موبائل ہے اس کا فتنہ۔ کوئی انسان موبائل سے محفوظ ہے؟ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ فتنے ہوں گے کوئی نہیں بچ سکے گا ان سے۔ آپ دیکھیں موبائل کے فتنے سے، سوشل میڈیا کے فتنے سے کوئی محفوظ نہیں، ہر انسان جو ہے نا وہ اس کی لت میں آیا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر عبادات کے ساتھ جو بندہ جڑے گا وہ ان فتنوں سے بچ پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب فتنے اتریں گے نا، جس طرح ایک بوری ہوتی ہے نا، بوری میں دھاگے کس طرح ہوتے ہیں؟ ایک دھاگے کے بعد پھر دوسرا دھاگا، پھر دوسرے دھاگے کے بعد تیسرا دھاگا، مطلب یہ چٹائی کی مثال آپ لے لیں، کیا ہے؟ آپس میں ملے ہوئے دھاگے، مطلب ایک فتنے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا فتنہ۔ اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں بیچ میں کس چیز کا فتنہ اٹھا؟ مسلمان کو کافر قرار دینے کا فتنہ اٹھا تو نہیں اٹھا تھا؟ تکفیر کا فتنہ، دوسرے قسم کے فتنے آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ کوئی انسان جو ہے نا ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جب فتنے مسلمانوں کے دلوں پر اتریں گے نا، تب مسلمانوں کے دل دو طریقے کار کے ہوں گے۔ ایک وہ دل کہ جس کے دل پر فتنہ اترا اور اس کے دل نے قبول نہیں کیا، اس کے دل نے اس کو قبول نہیں کیا، فتنے کو دور کیا، اپنے آپ کو فتنے سے بچایا، وہ بندہ آخر وقت تک فتنوں سے بچا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو بچایا وہ بچ جائے گا۔ اور دوسرا، جو بندہ ان فتنوں کے اندر ڈوب گیا تو اس کا دل ہو جائے گا الٹے کپ کی طرح۔ کس طرح ہوگا؟ الٹے کپ کی طرح، الٹے پیالے کی طرح، کہ نہ وہ برائی کو برائی سمجھے گا، نہ ہی اس کا دل اچھائی کو کرنے کو کرے گا۔ آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو برائی کو برا سمجھتے ہیں اور اچھائی کا ان کا دل کرتا ہے؟ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا کہ اس کو برائی بری نہ لگے اور اچھائی وہ قبول نہ کرے، تو سمجھو کہ وہ مفتون ہو چکا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں آ چکا ہے، اور یہ قیامت کی آخری نشانی ہے۔